السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ہوپ ٹھیک ہوں گے، خیر سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ہے عید کی صبح جو رات گزری ہے، لیلۃ الجائزہ، وہ بھی کافی برکتوں والی رات تھی، انعام والی رات تھی۔ ہر مسلمان صبح خوشی خوشی تکبیر پڑھتے ہوئے اٹھا ہوگا، ہم بھی انہی میں سے ہے۔ بس یہاں پر بچے ناشتہ پانی کر رہے ہیں، عیدگاہ کی طرف جانے کی تیاری ہے۔ ناشتے میں وہ چائے اور بھری ہوئی پوری، اور ساتھ میں جو ہمارا ٹریڈیشنل جو ہوتا ہے خمن، وہ میں نے خرید کے منگا لیا تھا، بس اسی کو میں نے نہیں بنایا، باقی سب ہوم میڈ تھا۔ ابھی آپ جو بھی آگے دیکھیں گے ماشاءاللہ آپ نے ریسیپی بھی دیکھ لی، کچھ باقی رہ گئی، انشاءاللہ آگے بھی شیئر کر لیں گے۔ تو کھمن اور چوڑے کا کمبینیشن نا کافی زیادہ اچھا ہے، ٹرائی کریے گا کبھی۔ یہ بچے تیار ہو رہے ہیں اور یہ لے کر آئے تھے، بھی ہم لاسٹ ایئر حج کرنے گئے تھے نا، تو بچوں نے کہا تھا امی یہ لے کر آنا، باندھنا واننا آتا نہیں ہے، بس لے کر آنا۔ اتنا اس نیٹ پہ سے دیکھ دیکھ کے کچھ سیکھے ہیں کہ بھئی ایسا کر کے باندھے، ویسا کر کے باندھے۔ تو الحمدللہ جیسا بھی، ابھی فرسٹ ٹائم تھا نا تو اتنا برابر نہیں بنا، پر پھر بھی اچھے لگنے جیسے بن گیا ہے ماشاءاللہ سے۔ بچوں کو ایسے بڑے ہوتے ہوئے دیکھنے کی خوشی الگ ہے ماشاءاللہ سے۔ اس کے ابا نے بھی لائے تھے باندھنے کے لیے، پر اس کے ابا نے نہیں باندھے ہیں۔ پہلے بچوں کے باندھنے میں اتنا ٹائم ہو گیا، وہ کہاں باندھنے جاتے، بس وہ لوگ نماز کو چلے گئے، حنانوں کو تیار کر دیا ہے، اور گھر وغیرہ تھوڑا کلین اپ کر کے میں آ گئی تھی کچن میں۔ عید کا ڈریس میری اپنی شاپ کا ہے، یعنی میں جو بیچتی ہوں آپ کو پتہ ہے، تو اسی میں نے ایک کاٹن کا ڈریس منگا لیا تھا، ایمبرائڈری اس پہ کی ہوئی تھی، بہت اچھا کمفرٹیبل کپڑا رہتا ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے ٹرائی نہیں کیا ہے ہمارے کاٹن کے ڈریس تو ضرور ٹرائی کریے گا۔ ابھی تو انڈیا میں سمر بھی سٹارٹ ہو گیا ہے، تو بہت اچھا کمفرٹیبل بریتھیبل کپڑا ہوتا ہے، اور 3 پیس سوٹ ہوتا ہے، سلا یعنی سلائی لے لے ہے ٹیلر لوگ 700 روپیہ، تو یہ 800 کا ایک ڈریس مل رہا ہے، 1500 کے 2 مل جاتے ہیں، اور پھر اظہار بھی اچھی، دوپٹے بھی اچھے، تو ٹرائی کرنا حق بنتا ہے بھائی آپ کا۔ چلے تو میں نے لوچا جو ہوتا ہے نا اس کو بنانے کے لیے رکھ دیا ہے، یہ گجراتی ڈش ہے، میں نے اس کی ریسیپی شیئر کی، انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک شیئر کر دوں گی اگر آپ میں سے کوئی ٹرائی کرنا چاہے۔ اور یہ سارا کچھ جو ماشاءاللہ ہم نے بنایا ہے نا رمضان کے میں عید کے لیے، تو وہ سارا کچھ ابھی میں نکالوں گی، بچے آئیں گے نا تو بس ہم ساتھ میں مل کے یہ سب کھائیں گے۔ صبح کا جو ناشتہ ہوا وہ بس ناشتہ ہلکا پھلکا تھا، ابھی جو پراپر والا یعنی عید والا ناشتہ ہے نا تو وہ ابھی کریں گے۔ آپ لوگ بولو گے کہ عید کا بلاگ اتنا لیٹ ڈال رہے ہیں، تو بھائی جس دن عید تھی اسی دن میں نے شارٹ بنا کے عید مبارک بول دیا تھا نا، ہاں تو پھر بس پھر تھوڑا ٹائم لگ ہی جاتا ہے نا کام کاج میں اور پھر روٹین میں سیٹ ہونے کے لیے۔ تو آپ سب کو ہماری طرف سے عید مبارک۔ اچھا، رمضان ہم کو کچھ چیزیں سکھا کر گیا ہے، وہ کیا چیزیں ہم اس پہ تھوڑا آج غور کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو رمضان نے ہم کو یہ بتایا کہ ہمارے پاس بہت ساری طاقت ہے، ہاں بہت ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہم کر نہیں رہے ہیں، یا پھر ہمارا کانفیڈنس لیول گر گیا ہے، یا ہم کرنا چاہتے نہیں ہیں، وہ سب الگ بات ہے، ورنہ رمضان بالکل یہ ہم کو سکھا کے گیا ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم 30 روزے رکھ سکتے ہیں، ایسے اگر ہم دیکھنے جائے رمضان کے علاوہ روزے رکھنا، ہم کتنا سوچتے ہیں کہ بھئی آج روزہ رکھوں نہیں رکھوں، منڈے روزہ رکھوں نہیں رکھوں، تھرسڈے، تو کتنا سوچ کے رکھتے ہیں کہ بھئی نہیں رکھا جائے گا، گرمی زیادہ ہے، یا پھر میرے کو تو پیاس بہت لگتی ہے، بھوک بہت لگتی ہے، آج تو نہیں رکھ پاؤں گی۔ تو رمضان یہ سکھا کے گیا ہے کہ نہیں آپ رکھ سکتے ہو، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ بہت سارے کام کر سکتے ہو۔ ہم نے کتنے کام کیے ہیں، ہماری مطلب گھر کی صفائیاں نہیں رکی، بلکہ ایکسٹرا کھانے ہمارے یہاں پکائے گئے، یعنی کتنی طاقت تھی ہمارے پاس۔ اس سب کے باوجود ہم نے تراویحاں پڑھی ہے، ہم نے کتنے قرآن پڑھے ہیں، یعنی جو ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ حالانکہ 30 روزوں کے ساتھ یہ سارے کام کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ابھی آپ کرنے جاؤ رمضان کے علاوہ ایک دن بھی ہم نہیں کر پائیں گے، 20 رکعت نوافل کی چھوڑو، ہم بولیں قضائے عمری چلو کچھ پڑھ لیتے ہیں، نہیں پڑھ پائیں گے ہم۔ کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ کیونکہ ہم کو یہ لگتا ہے نہیں بھائی یہ مشکل ہے، حالانکہ آسان تھا۔ 30 دن ہم یہی بتا رہے تھے اپنے آپ کو بھی کہ بہت آسانی سے ہو گیا، بلکہ پہلا روزہ کب آیا آخری کب آیا پتہ نہیں چلا۔ تو اتنا اگر ہم سوچ لے کہ ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں، یہ اسی کے لیے اللہ نے رمضان دیا تھا۔ تو اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنا بند کر دے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم وہ ہے یعنی انسان وہ مخلوق ہے جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ آپ سوچے فرشتے کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں؟ ہم بولتے کہ نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ارے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں انسانوں کو، ہم وہ ہے جن پہ اللہ نے اپنی روح پھونکی ہوئی ہے۔ تو یعنی کتنی ہم کرنے والی مخلوق ہے، ایسے ہی ہم کو اللہ نے سجدہ نہیں کروا دیا فرشتوں سے، مطلب آپ کے اندر قابلیت تھی، ایبلٹی تھی کرنے کی، تو ہی فرشتوں نے سجدہ کیا ہے نا۔ اب وہ اور بات ہے ہم اپنے آپ کو ماننے کو تیار نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو رمضان نے یہ سکھا دیا ہم کر سکتے ہیں، بس ہم کرنا نہیں چاہتے۔ دوسرا، رمضان نے ہم کو یہ سکھایا کہ ہم کو اللہ کے
جو احکام ہے وہ مشکل لگ رہے ہوتے، یہ بڑا مشکل کام ہے، حالانکہ یہ سارے کام آسان ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں پر شہر رمضان الذی کہ ہم نے روزے تم پہ فرض کیے ہیں اس بارے میں کہتا ہے نا، تو پھر آگے یہی آیت ہے کہ اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ تو اللہ کے جتنے احکام ہیں نا وہ اصل میں آسان ہی ہے، اور اللہ کے حکموں کے خلاف جانا یہ مشکل ہے۔ ہم نے زبردستی اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ نہیں دین پر چلنا تو بڑا مشکل ہے، حالانکہ دین کے خلاف جانا یہ مشکل کام تھا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلام میں شریعت میں شراب حرام ہے، بتائے اب حرام ہے، آپ بولو گے نہیں یہ تو بڑا مطلب مشکل کام ہے شراب چھوڑنا، جو پیتا ہوگا وہ بولے گا بڑا مشکل ہے، لیکن ہم نہیں پیتے نا تو ہم کو وہ مشکل لگے گا نا، پینا مشکل لگے گا کہ بھائی کیسے پی سکتا ہے۔ اور جن گھروں میں شراب والے نشے چلتے ہو، آپ اس گھر کے حال پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے، لوگ کتنے پیسے دے کے اس شراب کے نشے کو چھڑانے پہ تلے، بھائی یہ نشہ چھوٹ جائے۔ تو دیکھنے جائے تو وہ شراب نہیں پینے کا جو ہم کو آرڈر ہے وہ آسانی کے لیے، ہمارے مشکل کریٹ کرنے کے لیے نہیں تھا۔ کسی کا مال مت کھاؤ، دھوکہ مت دو، زنا نہیں کرو، یہ سارے جو بھی اللہ کے احکام ہیں نا جو ہم کو منع کر دی گئی، جس پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اصل میں یہ ہماری آسانی کے لیے ہے نا۔ یرید اللہ بکم الیسر، کہ اللہ کو آپ سے آسانی چاہیے، آپ سے مشکل نہیں چاہیے۔ تو یہ سارے اللہ کے احکام، شریعت جتنے بھی احکام ہیں سب ہماری آسانی کے لیے۔ ہم نے جو سوچ لیا نا کہ شریعت ہمارے کو مشکل کریٹ کر کے دیتی ہے، اس میں مشکل ہے، وہ ہم نے اپنا دماغ کی سیٹنگ چینج کر دی بھی ہے۔ اگر ہم اس کو سیدھا لے کر آ جائے تو رمضان نے یہی سکھا دیا۔ آپ مسلمان کے علاوہ کسی کو بولے بھائی 30 دن روزہ رکھے، وہ بولے گا بھائی اتنا مشکل کام ہے، تم لوگ کیسے رہ لیتے ہو، پانی بھی نہیں پیتے ہو، کیسے رہ سکتے ہو، صبح سحری سے لے کے یعنی اتنے گھنٹے تک کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں۔ تو وہ سوچ رہے ہیں مشکل ہے، لیکن آپ بتائیں رمضان کے روزے ہمارے لیے مشکل پڑے؟ آسان، اتنی گرمی کے روزے گئے ہیں ابھی تو بھی آسان ہو گیا ہمارے لیے۔ تو اللہ کی احکام پر جب ہم پابندی سے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ لگتا ہے اسٹارٹنگ میں مشکل ہے، پر وہ اصل میں ہماری آسانی کے لیے، دنیا کی بھی آسانی، آخرت کی بھی آسانی کے لیے ہوتے ہیں۔ اچھا جب بچے سے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہم ایسے گفٹ کو پیک کر کے لا کے دے دیتے ہیں تو ان کو عید پتہ چلے، باقی جو بڑے بچے ہیں ان کو کیش دے دیتے ہیں، پھر اپنی پسند سے وہ لیتے ہیں۔ تو بس ابھی فی الحال حنانا ہی چھوٹی ہے تو اس کے ساتھ تھوڑا پرینک وغیرہ کر رہے تھے کہ یہ ہے تمہارا گفٹ، بچے نے پہلے وہی لایا پر اس کو معلوم ہے وہ اس کا گفٹ نہیں ہو سکتا، تو یہ ہم نے تھوڑا اس کو جو بھی چاہیے تھا کچن سیٹ اس کے پاس ایک تھا ہی، لیکن دوسرا بھی ماشاءاللہ اس کے لیے لے کر آ گئے۔ اچھا پھر تیسری چیز رمضان جو ہم کو سکھا کر گیا ہے وہ یہ کہ ہم تکبیر پڑھتے ہیں عید والے دن، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ آپ ہی سب سے بڑے ہو، آپ ہی سب سے بڑے ہو، اللہ آپ ہی بڑے ہو۔ یہ اس اللہ اکبر کو نا ہم نے 30 دن جیا ہے ایسا اللہ اکبر، یعنی ہم کو بھوک لگ رہی ہے ہم بولتے ہیں کہ اللہ میری بھوک چھوٹی ہے آپ بڑے ہو، آپ کا آرڈر بڑا ہے۔ ہم کو پیاس لگ رہی ہے ہم بولتے ہیں کہ اللہ میری پیاس چھوٹی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی پورا 30 دن ہم کو کتنی سستی آئی، کتنی ہماری طبیعتیں خراب ہوئی، یا کتنا ہیلا بہانہ ہم کر سکتے تھے، کتنے موقع ہم کو ملے پانی کھانا پینے کے، لیکن ہر وقت ہم نے یہ بتایا کہ اللہ جب آپ کا آرڈر آئے گا نا ہماری ذات بہت چھوٹی ہے اور آپ کی ذات بہت زیادہ بڑی ہے۔ یہ 30 دن ہم نے اس اللہ اکبر کو جیا ہے۔ 11 مہینے بھی ہم جی سکتے ہیں آرام سے، یعنی ہر چیز کو ہم پیچھے ڈال سکتے ہیں اگر اللہ کا حکم آگے آ گیا تو۔ اللہ کے حکم کے آگے ہماری خواہشات، ہمارا اپنا آپ بہت چھوٹا ہے۔ یہ چیز تیسری ہم کو رمضان سکھا کر گیا ہے۔ کرنا چاہے نا تو ہم 11 مہینے بھی یہی کر سکتے ہیں کہ جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو ہم اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو پیچھے کر سکتے ہیں۔ میں نے کیا بتایا، ہم کر سکتے ہیں پر ہم کو لگتا ہے ہم کر نہیں سکتے۔ اگر یہ سوچ سوچ لیے کہ جب میں 30 دن اللہ کے آرڈر پر چل سکتی ہوں، میں 11 مہینے میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور آسانی کے لیے میرے سارے حکم ہیں، میں کر سکتی ہوں۔ اچھا چوتھا آپ یہ بول سکتے کہ یہ سب اس لیے آسان ہو سکا کیونکہ یہ رمضان چل رہا تھا، تو انہی رمضان کی آیتوں میں اللہ کہتا ہے کہ جب بھی میرا بندہ میرے پاس آئے گا نا تو میں اس کو جواب دوں گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ بول رہا ہے میں رمضان میں ہی جواب دوں گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی میرا بندہ مجھ کو پکارے گا۔ ہم چاہ رہے کہ اللہ میں 11 مہینے میں بھی آپ کو بڑا ہی سمجھنا چاہتا ہوں، میں اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو پیچھے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں تو اللہ سے اگر ہم مانگیں گے اللہ ہم کو 11 مہینوں میں وہی طاقت، وہی آسانی کر دے گا جو اللہ نے رمضان میں دی تھی۔ چلے تو پھر ہم نے کھا پی لیا ہے، اب ہم ملنے جا رہے ہیں۔ میرے ہسبینڈ کے امی ابا ہے، پھر ان کے بھائی بہن وہیں آ جاتے ہیں، ان کے ایک ہی گھر میں جمع ہو جاتے، بس تھوڑی دیر مل کے پھر گھر پر آ جانے والے
रहे थे हम, और मुझको इतना वो हो रहा था ये ईद में कि ये बार कोई भी नहीं है, कि ये ईद का दूसरा दिन है, मैंने ये बना लिया था। लेकिन मैं बता रही हूँ कि न अम्मी थे न अब्बा थे ये बार। अम्मी भी सफ़रा मेरी बहन है वहाँ पर थे, अब्बा इंडिया में है, और भाई तो आपको पता है ट्रैवल में लगे हुए। मक्का मदीना में माशाल्लाह उनकी ईद हुई हुई है। तो बड़ा मुझको याद आ रही थी सबकी कि ये पहली ईद थी कि कोई भी नहीं है मेरे आसपास मेरे अपने, और मदरसा भी नहीं था। मतलब ये बार नहीं तो हर बार मदरसे की एक इफ्तारी दावत होती है। फिर बहुत यानी ये बार बहुत याद वाला ईद का दिन था। फिर रिश्तेदार इतने याद आए हैं, मेरे मामू लोग, मेरे चाचा लोग, खालाएँ, फूफियाँ, सारे मतलब लड़के ईद लो और फिर मस्ती मजाक करो सारे एक दूसरे। हमारे यहाँ तो वो सिस्टम था इंडिया में कि भाई आप भी सबके घर पे जाओगे और सब आपके घर पे भी आते थे, तो वो चलना मिलना मिलाने का सिलसिला पूरे ईद में चलते रहता था, इतना मज़ा आता था। पर यहाँ तो मैं समझे दोपहर में 3 बजे घर पर जो आ गई हूँ, बस रात तक हम ऐसे ही पड़े रहे। फिर आ गई थी रात में भाभी और उसके बच्चे भी, भाई तो नहीं थे तो भाभी बच्चों को लेकर आई हुई थी। फिर देखिए हमारे इधर की दूसरे दिन की ईद भी, घर में अच्छा खाना बना लिया और रात में खाने के लिए हम आ गए थे रेस्टोरेंट में। यहाँ पर बाहर हलाल भी ज़्यादा मिलता कुछ है नहीं, तो मच्छी वगैरह खा सकते हैं। अभी बच्चे थोड़े बड़े हो गए ना तो बाहर की मछली खाने लगे हैं। मैंने भी थोड़ा टेस्ट वेस्ट कर लिया था, ठीक ही थी। तो बस ये हमारे दूसरे दिन की ईद। यहाँ पर थोड़ा गार्डन वगैरह था, बच्चों ने खेल लिया, हमने खा लिया। इतनी मतलब कभी कभार सोचने जाए तो ऐसा होता है कि कैसी मतलब कहाँ थे हम, कैसी ईद मनाया करते थे, अब कैसी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो भी हाल अच्छे थे, ये भी हाल अच्छे है। ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती रहती है ना। बहनों की भी बड़ी याद आई है, सबकी मतलब बहुत याद वाला ईद थी ये बार। फिर ये है तीसरी ईद। तीसरी ईद में भी करने के लिए कुछ है नहीं, अच्छा खाना हमने बना लिया। बच्चों को लेके मैं थोड़ा पास में जो गार्डन है वहाँ आ गई, बच्चों ने वहाँ खेल पिल लिया, थोड़ा गोला वोला खा लिया। बस ऐसी ही हमारी ईद होती है। आप सुनाइएगा आपकी ईद कैसी होती है, आप क्या मज़े करते हैं, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, जब से मैंने कपड़े सेल करना शुरू किया है ना, माशाल्लाह आप लोग ने बहुत प्यार दिया। रमज़ान में भी बहुत अच्छा आप लोग ने रिस्पॉन्स दिया है। तो आप लोग का सवाल ये होता था भाई आप अबाया नहीं सेल करते हो, तो देखिए हम अबाया लेकर आए हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह। ये फैब्रिक है कोरियन जो फैब्रिक होता है ना इम्पोर्टेड, वो वाला फैब्रिक है, बहुत ही लाइट वेट का, और क्या कहते हैं समर के सीज़न में भी बहुत अच्छा रहने वाला है। जो हज या उम्रा में जाने वाले है वो भी, या फिर थोड़ा पार्टी वेयर के हिसाब से भी बहुत अच्छा। ये शेड भी सारे इतने अच्छे कलरफुल दिए हुए हैं, ब्लैक भी मिल जाएगा आपको, वाइट भी मिल जाएगा, और सब पे इतनी प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, बूटे बने हुए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रंट साइड में बने हुए हैं, बैक साइड में भी पूरी एम्ब्रॉयडर्ड है। साइज़ इसमें आपको मिल जाएगी, आपके क्या साइज़ होगा आप स्क्रीनशॉट ले ले, आपको कौन सा कलर पसंद आता है, और फिर इस नंबर पर, ये मेरी बहन का नंबर है, इस यहाँ पर सेंड कर दे, इंशाल्लाह शिपिंग हो जाएगी।